سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق حاجی صاحب چینی کے بیوپاری تھے۔ انہوں نے زندگی کا آغاز پانڈی کی حیثیت سے کیا۔ 40 برس پہلے انہوں نے چینی کی 10 بوریاں ادھار لیں، ایک تھیڑے پر رکھیں اور پانڈی سے دکاندار بن گئے۔ ان کا کاروبار چل نکلا اور وہ 80 کی دہائی میں پاکستان میں چینی کے سب سے بڑے بیوپاری سمجھے جانے لگے۔ حاجی صاحب کی دکان سے جس قیمت پر پہلی بوری نکلتی تھی وہ اس دن پورے ملک میں چینی کا ریٹ ہوتا تھا۔ ان کا مینیجر بوریوں میں نوٹ بھر کر بینک لے جاتا تھا۔ حاجی صاحب 1990 میں انتقال کر گئے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کے لیے بے تحاشا جائیداد اور دولت چھوڑ کر گئے، لیکن آج ان کے چاروں بیٹے فٹ پاتھ پر کھڑے ہیں۔ ان کی جیب میں راولپنڈی سے اسلام آباد تک کا کرایہ نہیں ہوتا اور وہ قطار میں لا کر یوٹیلٹی سٹور سے سستی چیزیں خریدتے ہیں۔ حاجی صاحب اور ان کی اولاد پاکستان کے جینیٹک پرابلمز کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ ہم لوگوں میں ایک جینیاتی خامی ہے۔ ہماری ایک نسل کا ہنر، ترقیہ، ورثہ اور تجربہ دوسری نسل میں منتقل نہیں ہوتا۔ ہماری ایک نسل بے تحاشا دولت کماتی ہے۔ جب یہ دولت دوسری یا تیسری نسل تک جاتی ہے تو وہ اسے ضائع کر دیتی ہے، وہ فقیر ہو جاتی ہے۔ ایک نسل دنیا کی بہترین صنعت کار، بزنس مین، مصور، موسیقار، گلوکار اور دانشور ہوتی ہے، جبکہ دوسری نسل بانجھ، ان پڑھ، عیاش اور نکھٹو ہوتی ہے۔ ہماری ایک نسل بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتی ہے جبکہ دوسری نسل چٹائیوں پر سوتی ہے۔ ہماری ایک نسل سونے کے انوالے کھاتی ہے جبکہ دوسری نسل ایک ایک لقمے کو ترس جاتی ہے۔ ہماری ایک نسل فنکار ہوتی ہے جبکہ دوسری نسل بے ہنر اور بے فن ہوتی ہے۔ ہماری ایک نسل زمین دار ہوتی ہے جبکہ دوسری نسل فیکٹریوں میں مزدوری کرتی ہے۔ ہماری ایک نسل جہازوں میں سفر کرتی ہے جبکہ دوسری نسل ویگنوں میں دھکے کھاتی ہے۔ یہ کیوں اس ملک کا اصل مسئلہ ہے۔ اس کی کیوں میں اس خطرے کے تمام مسائل کی جڑیں پیوست ہیں۔ ہم لوگ بنیادی طور پر انفرادیت پسند اور انفرادیت پرست ہیں۔ ہم لوگ اپنا ہنر، اپنی کامیابی، اپنی اچیومنٹ اور اپنا تجربہ دوسری نسل میں منتقل نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ ادارہ بنانے کی قابلیت اور یا اہلیت پیدا نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ اپنی کامیابی کو کمپنی کی شکل نہیں دے پاتے۔ ہم لوگ ون مین شو ہیں۔ ہمارے تمام ادارے، تمام دفتر، تمام فیکٹریاں اور تمام کاروبار کسی ایک شخص کی ذات کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جس دن وہ شخص چھٹی کر جاتا ہے، ملک سے باہر چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ انتقال کر جاتا ہے، اس دن وہ پورا ادارہ اور وہ پوری امپائر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سارا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یورپ، امریکہ اور مشرق بعید کے لوگ اپنی کامیابی، اپنا ہنر، اپنی قابلیت، اپنی دولت اور اپنا تجربہ دوسرے لوگوں کو منتقل کرتے ہیں۔ وہ اپنی اگلی نسل کو دولت کے ساتھ ساتھ تجربہ، اعتماد اور ہنر بھی دیتے ہیں۔ وہ ایسے ادارے بناتے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔ گورے اور پاکستانی میں یہ فرق ہے۔ یہ بنیادی طور پر اپروچ کا فرق ہے۔ یہ زاویہ نظر اور طریقہ کار کا فرق ہے۔ مغرب کے لوگ مل کر ادارہ بناتے ہیں۔ وہاں شخص کی بجائے اداروں کی حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے۔ وہاں لوگ نظام یا سسٹم پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ ہمارے لوگ ہزار ہزار ملازمین کے اداروں کو اپنی ہاں اور نہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پورے محکمے کو اپنا غلام بنا دیتے ہیں۔ وہ پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مزارعوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے زیادہ تر ادارے ون مین شو ہوتے ہیں اور جس دن ون مین ختم ہوتا ہے سارے شو کی بتیاں بجھ جاتی ہیں۔ آپ اپروچ کا فرق ملاحظہ کیجیے۔ پوری دنیا میں مالکان اپنے اداروں کے لیے ماہر اور کمپیٹنٹ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ اپنے گرد ہمیشہ خوشامدیوں، چاپلوسوں اور منافقوں کی فوج جمع کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خوشامد سب سے بڑی اہلیت اور قابلیت سمجھی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ کمزور، نالائق اور غلامانہ ذہنیت کے شخص کو ملازم رکھتے ہیں۔ ہم ایسے ملازم منتخب کرتے ہیں جو ہمارے ادارے میں 25-30 برس تک کم تنخواہ پر کام کرتے رہے۔
ہمارا دوسرا کھیل اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے کام، اپنے ہنر اور اپنے تجربے سے دور رکھتے ہیں۔ ہم انہیں بڑی گاڑیاں اور بھاری کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یا بچہ عیش کر، اور بچہ عیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، جس دن ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اس دن وہ ہمارا شو ختم ہو جاتا ہے، اس دن ہماری ساری امپائر دھڑم ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ صرف کاروبار اور کارپوریٹ سیکٹر تک محدود نہیں، ہماری حکومتیں اور نظام بھی ون مین شو ہوتے ہیں۔ ہمارے حکمران ایک نظام تشکیل دیتے ہیں، وہ جب تک اقتدار میں رہتے ہیں ان کا نظام دنیا کا بہترین سسٹم ہوتا ہے، لیکن وہ یوں ہی عوام اقتدار سے بغیر قدم رکھتے ہیں ان کا نظام، ان کی اصلاحات اور بعض اوقات ان کا آئین بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ صدر ایوب خان کو لیجئے۔ ایوب خان نے پاکستان میں جمہوریت، خوشحالی، صنعت کاری اور پرائیویٹائزیشن کا 10 سالہ جشن منایا تھا، لیکن جب وہ رخصت ہوئے تو ان کا BD سسٹم، ان کی خوشحالی اور ان کے 5 سالہ منصوبے بھی گھر چلے گئے، ان کا آئین بھی ختم ہو گیا اور ان کا 1 یونٹ بھی ٹوٹ گیا۔ بھٹو اپنے ساتھ نیشنلائزیشن اور اسلامی سوشلزم لائے تھے، ان کی یہ دونوں پالیسیاں ضیاء الحق کے دور میں پھانسی چڑھ گئیں اور جنرل ضیاء الحق کی اسلامی اصلاحات 1988 میں ہوا میں پھٹ گئیں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی پالیسیوں کو جناب نواز شریف نے رون دیا اور نواز شریف کے فارمولے 12 اکتوبر 1999 کو فارغ ہوئے گئے۔ لہٰذا آپ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہماری کسی حکومت کی کوئی خوبی دوسری حکومت تک ٹرانسفر نہیں ہوتی، ہماری حکومتوں کا بنایا کوئی منصوبہ دوسری حکومت تک نہیں چل پہنچا۔ یہاں حالت یہ ہے، بے نظیر بھٹو کے دور میں بجلی کے تھرمل یونٹ خوشحالی اور کامیابی ہوتے ہیں، لیکن نواز شریف کے دور میں وہ غداری اور کرپشن بن جاتے ہیں۔ ایک دور میں موٹر وے کا کارنامہ ہوتا تھا اور دوسرے دور میں وہی موٹر وے سفید ہاتھی کا درجہ پا جاتا ہے۔ کیوں ہماری جینیاتی خرابی اور ون مین شو ہے۔ ہماری ساری کامیابیاں صرف ہماری ذات تک محدود رہتی ہیں، ہم انہیں آگے ٹرانسفر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ آپ موجودہ حکومت کو لیجئے۔ آج جب حکومت اپنے نظام کے بارے میں دعوے کرتی ہے، جب یہ خوشحالی اور اعتدال پسندی کے نعرے لگاتی ہے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، کیونکہ میں اس ملک، اس خطے کی تاریخ سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں جس دن ان حکمرانوں کے پاؤں دہلیز سے نیچے اتریں گے، اس دن ان کی اعتدال پسندی اور ان کی خوشحالی کا غبارہ پھٹ جائے گا، اس دن ان کا ون مین شو بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کے جینز میں خرابی ہے، ہم میں سے ہر نسل اپنے نیا گھر بناتی ہے۔ ہمارے ملک میں باپ کی سوچ بیٹے کو منتقل نہیں ہوتی اور بیٹا اپنا تجربہ، اپنا ہنر، اپنی صلاحیت اور اپنی کامیابی اپنے بیٹے کو منتقل کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہماری نسل اپنے لیے نئی بنیادیں کھودتی ہے اور ہر نسل اپنے لیے نیا سسٹم بناتی ہے۔ ہم جب تک اپنی اس خرابی کو نہیں سمجھیں گے اور ہم جب تک اسے دور کرنے کی منصوبہ بندی نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم اس وقت تک 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے چلتے رہے ہیں، ہم اس وقت تک دائروں میں سفر کرتے رہیں گے۔